اس کہانی کے لیکھک ہیں عاطر شاہین اور اس کہانی کا نام ہے خونی حرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ڈال کے معزز ناظرین، تو بڑھتے ہیں آج کی خونی کہانی کی طرف۔ میرا نام ابرار ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے۔ میرے پاپا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں۔ ان کا بزنس دنیا کے مختلف ممالک میں پھیلا ہوا تھا اور وہ بزنس کے سلسلے میں مختلف ممالک میں جاتے رہتے تھے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ وہ بزنس ٹور پر جاتے تھے تو امی اور میری بہن سارا کو بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ سارا مجھ سے 4 سال چھوٹی تھی اور حال ہی میں BSc کر کے فارغ ہوئی تھی۔ اس بار پاپا کا ٹور مصر کا تھا اور ان کے ساتھ جانے والوں میں ہمارے علاوہ میری بیوی زرتاشا بھی شامل تھی۔ میری زرتاشا سے شادی کو 5 ماہ ہو گئے تھے۔ زرتاشا میرے پاپا کے دوست برہان فاروقی کی اکلوتی بیٹی تھی۔ برہان فاروقی تھے تو پاکستانی مگر روزگار کے سلسلے میں نیوزی لینڈ میں مقیم تھے۔ ان کا بھی اپنا بزنس تھا۔ پاپا سے اس کی دوستی اس وقت سے تھی جب وہ پاکستان میں رہتے تھے۔ پاپا اور برہان فاروقی کلاس فیلو بھی تھے۔ انکل برہان جب بھی پاکستان آتے تھے تو زرتاشا ان کے ساتھ ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ میری اور زرتاشا کی دوستی ہو گئی جو بعد ازاں شادی میں بدل گئی۔ 2 دن کے بعد ہم مصر کے شہر قاہرہ میں موجود تھے۔ مصر میں بھی پاپا کے ایک دوست رہتے تھے جنہوں نے ہمیں رہائش مہیا کی تھی۔ ان کا نام ناتیک تھا اور وہ بے حد اچھے انسان تھے۔ انہوں نے ہمیں مصر میں موجود اہراموں کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہمیں اہرام دیکھنے میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ 2 روز کے بعد میں، زرتاشا اور سارا جیپ میں سوار ہو کر اہرام دیکھنے کے لیے نکل پڑے۔ چونکہ قاہرہ شہر کو دنیا کا سب سے زیادہ بڑا بازاروں والا شہر کہا جاتا ہے، اسی لیے ہم نے غور کیا کہ ہر چوک سے کہیں بازار نکل رہے ہیں۔ انکل ناتیک نے ایک ملازم کو گائیڈ کے طور پر ہمارے ساتھ روانہ کر دیا تھا تاکہ ہمیں اہراموں تک پہنچنے میں کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ اس ملازم کا نام پوتانو تھا۔ اس کی رنگت سفید تھی اور وہ 40 سال کے لگ بھگ تھا۔ چونکہ فرعون اور اہراموں کی سرزمین کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح آتے رہتے تھے، اسی لیے کسی نے ہمیں اجنبی سمجھ کر غور نہ کیا، کیونکہ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر سے ہر سال 70 لاکھ سیاح مصر کی پراسرار سرزمین کا رخ کرتے ہیں۔ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر پوتانو بیٹھا تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر میں اور پچھلی سیٹوں پر زرتاشا اور سارا بیٹھی ہوئی تھی۔ کھانے پینے کا سامان بھی ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود تھا تاکہ ہمیں کسی قسم کی تنگی نہ ہو۔ پوتانو، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے پوتانو سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہم فرعون اختاتون کے اہرام کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا آپ نے فرعون اختاتون کا نام سنا ہے؟ پوتانو نے جواب دیتے ہوئے کہا تو میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں نے تاریخ کی ایک کتاب میں فرعون اختاتون کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ واحد فرعون تھا جو نیک دل تھا، اور اس نے کہا تھا کہ کوئی ایسی عظیم ہستی ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے۔ ایک لحاظ سے وہ واحد نیت کا قائل ہو چکا تھا اور اس کی نیک دل اور حسین ترین بیوی ملکہ نفریتی ہر نیک کام میں اس کا ساتھ دیتی، لیکن اس نیک دل فرعون کو زیادہ دیر حکومت کرنے کا موقع ہی نہ ملا کیونکہ اس کے داماد توتخ آمن نے اس کا تخت الٹ دیا تھا اور خود حکومت کی تھی۔ میں نے کہا تو پوتانو نے اسباد میں سر ہلا دیا۔ آپ تو فرعون اختاتون کے بارے میں کافی معلومات رکھتے ہیں، پوتانو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دراصل مجھے تاریخ سے بھی لگاؤ ہے۔ پھر تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ جب فرعون اختاتون کے داماد نے اس کا تختہ الٹا تھا تو اس وقت توتخ آمن کی عمر 24 سال تھی، اور فرعون توتخ آمن کو مصری تاریخ میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے دور میں مصر نے بہت ترقی کی تھی اور بے شمار تاریخی عمارتیں اور دیگر تاریخی ورثے فرعون توتخ آمن کے دور میں ہوئی تھی۔ جہاں تک فرعون اختاتون اور اس کی بیوی نفریتی کی بات ہے تو مصری لوگ آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں، اسی لیے تو بعض مصری ٹکٹوں پر آج بھی ملکہ نفرعینی کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ پوتانو نے میری معلومات میں مزید اضافہ کرتے ہوئے کہا تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ قدیم مصر میں جادوگری کو عروج بھی حاصل تھا۔ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا، ہاں، قدیم مصر میں جادوگری کو عروج حاصل تھا اور بڑے بڑے کاہن اور ساحر فرعونوں کے خاص ساتھی ہوتے تھے۔ اور جہاں تک تاریخ مصری دریائے نیل کی بات ہے تو یہ دریا اپنے اندر بے شمار محبت اور نفرت، امن اور جنگ کی تاریخ سمیٹے ہوئے ہے۔ اس عظیم اور قدیم دریائے نیل پر چند ساحروں نے بہت کالا علم کر دیا تھا
جس کی بنا پر مصر میں ہر سال پانی خشک ہو جاتا تھا، اور اسی خوفناک کالے علم کی بدولت دریائے نیل ایک کواڑی دوشیزہ کی بھیٹ مانگتا تھا اور پھر روا ہوتا تھا۔ لیکن اسلام آنے کے بعد معجزاتی طور پر دنیا کے سب سے بڑے دریا یعنی دریائے نیل پر وہ کالا علم ختم ہو گیا تھا۔ پوتانو نے کہا تو میں نے ازبات میں سر ہلا دیا۔ زرتاشا اور سارا خاموش بیٹی ہماری باتیں سن رہی تھی۔ کیا مصر پر خواتین فرعونیہ نے بھی حکومت کی ہے؟ پوتانو کے خاموش ہونے پر زرتاشا نے پوچھا۔ ہاں، مصر میں جو تخت پر بیٹھتا تھا اسے فرعون کہتے تھے، اور بے شمار مردوں میں چند خواتین بھی فرعونیہ بنی ہے۔ ویسے تو مصر میں معاشی طور پر خواتین کو معزز مقام حاصل تھا، اور وہ اعلیٰ عہدوں پر فائز بھی تھی اور جائیداد کی مالک بھی بن سکتی تھی، تاہم مصری خواتین کو بحیثیت حکمران پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن پھر بھی چند خواتین مصر کے تخت پر فرعونیہ بنی تھی، جیسا کہ پہلے خاندان کی میرینتھ، چھٹے خاندان کی نیتوکریس، 12ویں خاندان کی صوبی خنیفرو، 18ویں خاندان کی سب سے طاقتور فرعونیہ حتشی بست 24 سال تک فرعونیہ رہی اور اپنے دور میں بے شمار محلات، معبد اور دیگر یادگار آثار بنوائے۔ اس کے علاوہ مصر کی سب سے مقبول اور مشہور مصری حسینہ زمانہ عالم فرعونیہ کلیوپترا، جو بطلی موسی اور آخری سلطنت کی حسین ترین اور عیار ترین فرعونیہ تھی۔ پوتانو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو ہم حیران رہ گئے۔ کچھ دیر بعد ہماری جیپ دریائے نیل کے کنارے پہنچ کر آگے بڑھتی رہی، اور آدھے گھنٹے بعد ہمیں ایک قدیم حرم کے آثار نظر آئے، جو حیرت انگیز طور پر بہت قدیم ہونے کے باوجود کافی حد تک درست حالت میں تھا۔ اس حرم کے بس کچھ حصے ہی خستہ تھے۔ پوتانو نے جیپ روک دی اور ہم جیپ سے اتر کر حرم کے اندر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ اتفاق سے اس وقت یہ قدیم حرم خالی تھا۔ حرم کی دیواروں پر ایک معصوم صورت فرعون اور اس کی حسین ترین بیوی کی تصویر بنی ہوئی تھی، اور حیرت انگیز طور پر زمانے کے گردش ایام گزرنے کے باوجود تصاویر ایسی دلکش اور جاندار تھی کہ جیسے کچھ لمحے پہلے بنائے جانے کا گمان ہوتا تھا، اور یہی قدیم مصریوں کا فن تھا۔ تصاویر میں بعض جگہ فرعون اختاتون اور اس کی بیوی ملکہ نفریتی ایک تختہ پر جلوہ افروز تھے۔ ہم ملکہ نفریتی کی حسین اور ملکوتی حسن سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔ اپنی اپنی ٹارچیں روشن کر لو، پوتانو نے ہم سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو ہم نے اپنے اپنے بیگوں سے ٹارچیں نکال کر روشن کر لی اور احتیاط سے حرم کے نیچے جاتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگے، جہاں گھٹا توپ اندھیرا تھا، لیکن تیز روشنی والی ٹارچوں کی وجہ سے ماحول روشن ہو رہا تھا۔ سیڑھیاں اتر کر ہم سب نیچے پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ یہ ایک گول کمرہ تھا، اور یہاں بھی ہر طرف دیواروں پر قدیم نقش نگاری کنندہ تھی۔ جہاں تصویری طور پر قدیم مصری دیوتاؤں کی تصاویر کنندہ تھی، جس میں گیدڑ، خرگوش، گائے، مینڈھا، شکرا، بندر، مگرمچھ اور بیل اور دیگر جانوروں، پرندوں اور حشرات الارض کی تصاویر کنندہ تھی، جو کہ ان قدیم مصریوں کے دیوتا تھے۔ اس کے نیچے اس دیوتا کے نام کنندہ تھے، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ قدیم مصری کن کن دیوتاؤں کو مانتے ہیں۔ یہاں تو سوائے قدیم مصری دیوتاؤں کے ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، میں نے تیز ٹارچ کی روشنی میں قدیم مصری زبان کو کافی حد تک پڑھتے ہوئے کہا۔ زرتاشا اور سارا بھی حیرت اور خوف بھری نظروں سے ان تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ارے وہ دیکھو، یہاں ایک دروازہ بھی ہے جو کہ مقفل ہے، اچانک سارا نے تیز لہجے میں کہا، تو ہم سب چونک کر اس بند چوبی دروازے کو دیکھنے لگے جس کی طرف سارا اشارہ کر رہی تھی۔ قدیم مصریوں کے اس یادگار اور نہ بھولنے والے فن سے ہم سب پہلے ہی متاثر ہو چکے تھے، اور چوبی دروازے کو دیکھ کر ہم حیران ہو گئے، کیونکہ یہ دروازہ مکمل طور پر باریک قدیم مصری تحریر اور باریک نقش نگاری سے مرکع تھا۔ سارا اور زرتاشا نے پوری کوشش کی کہ اس چوبی دروازے پر لکھی تحریر کو پڑھ سکیں، لیکن یہاں دونوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے چوبی دروازے پر لکھی تحریر پڑھنے کی کوشش کی، لیکن مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال میں نے دروازے پر ہاتھ رکھا تو ایک زوردار گڑگڑاہٹ کے ساتھ چوبی دروازہ کھلتا چلا گیا۔ میں نے اندر جھانکا تو اندر بھی گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔ سب سے پہلے پوتانو اندر داخل ہوا، اس کے بعد ہم تینوں باری باری اندر داخل ہو گئے۔ ارے یہاں تو بے شمار راہداریاں اور محراب بنے ہوئے ہیں، میں نے ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر گھماتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہی تو فرعون کا کمال تھا کہ وہ بھول بھلیا بناتے تھے جس سے گم ہونے کا بھی خدشہ ہوتا تھا، پوتانو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر تو ہمیں آگے بڑھنے سے پہلے یہاں کوئی نشانات بنانے چاہیے، کیونکہ یہ نہ ہو
کہ واپسی پر ایک جیسی راہداریوں اور گزرگاہوں کی بھول بھلیوں میں راستہ بھول کر بھٹک جائے۔ زرتاشا نے تشویش سے کہا، آپ درست کہہ رہی ہیں، ہم یہاں سے آگے جانے کے لیے ہر ان دیواروں پر ایک مخصوص نشان لگا دیتے ہیں جس راہداری سے ہم گزریں گے، تاکہ واپسی پر بھٹکنے کا اندیشہ نہ رہے۔ پوتانو نے ہماری طرف باری باری دیکھتے ہوئے کہا تو میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میرے پاس ایک مارکر ہے، اس کے ذریعے گھومتی راہداریوں میں جانے سے قبل ایک گول نشان لگا لیتی ہوں، اس طرح واپسی پر بھٹکنے کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ اس بار سارا نے کہا اور اپنے بیگ میں سے 2 مارکر نکال لیے۔ اس نے ایک مارکر زرتاشا کو دیا اور دونوں نے ایک دیوار پر بڑا سا گول مخصوص دائرہ بنا دیا اور پھر ہم آگے بڑھنے لگے۔ بے شمار راہداریاں، محرابیں اور واقعی بیل بلیاں تھی، لیکن سارا اور زرتاشا دیواروں پر مخصوص نشان لگاتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی ہم سب اس بے شمار گھومتی راہداریوں اور بھول بھلیوں میں آگے بڑھتے گئے، ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے پچھلی راہداریوں میں کوئی اندھیرے میں سائے گزر رہے ہوں، جسے دیکھ کر ہمارے خون خشک ہو رہے تھے۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ فرعون میں صرف اخناتون ہی ایک نیک دل فرعون تھا اور اس کی شکل بھی معصوم تھی، پھر اس نے ایسا حرم کیوں بنایا تھا کہ اس حرم میں اتنے سارے قدیم مصری دیوی دیوتاؤں کی تصاویریں ہمیں نظر آئی ہیں؟ میں نے پوتانو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بات دراصل یہ ہے کہ اس نیک دل فرعون کو زیادہ عرصہ حکومت کرنے کو نہیں ملا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد آنے والے فرعون نے اس کے آثار کو کافی حد تک مٹا دیا تھا اور صرف چند آثار ہی بچے تھے، اور ان میں بھی دیگر فرعون نے اپنی مرضی سے فرعون اخناتون کے احرام میں اپنی مرضی کی تبدیلیاں کر دی تھیں۔ اور ویسے بھی بھول بھلیاں صرف فرعون کے مقبروں یعنی احراموں میں ہوتی تھی تاکہ چور وغیرہ خزانہ چوری نہ کر سکے، اور شاید کسی فرعون نے اس معبد کو احرام بنانے کی کوشش کی تھی، اور یہاں بے شمار بھول بھلیاں اور اپنے قدیم دیو دیوتاؤں کی تصاویر اس بھرپور طریقے سے نقش کر دی تھی کہ یہی وجہ ہے کہ ان کے زندہ ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ پوتانو نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا تو میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اچانک زرتاشا کے حلق سے چیخ نکل گئی تو میں بے اختیار اس کی طرف لپکا۔ کیا ہوا زرتاشا؟ میں نے بے اختیار کہا۔ میں اس تصویر میں بنی مگرمچھ کی بڑی اور خوفناک تصویر کے قریب نشان لگا رہی تھی کہ مجھے ایسا لگا جیسے اس خونی نگاہوں کے مگرمچھ نے مجھ پر حملہ کیا ہو۔ زرتاشا نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو گئی تھی۔ او نہیں مس زرتاشا، یہ آپ کا صرف وہم ہے۔ یہ تصاویری مگرمچھ کیسے زندہ ہو کر آپ پر حملہ کر سکتا ہے؟ ہاں، البتہ قدیم مصریوں نے ان خونی نگاہوں والے مگرمچھ کو بہت جاندار طریقے سے بنایا ہے، اس لیے اس کے زندہ ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ پوتانو نے مسکراتے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں، واقعی مجھے ایسا لگا ہے جیسے اس خونی مگرمچھ نے مجھ پر حملہ کیا ہو۔ زرتاشا نے یقین سے کہا اور پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئی۔ ابرار، واپس چلو، مجھے بے حد ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ تو ہوں، میں نے اسے تسلی دی۔ بھائی جان، مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ سارا نے بھی زرتاشا کی ہاں میں ہاں ملائی۔ آپ واپس چلیں، میرا وہاں سے جانے کو دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ میں تھوڑا ایڈونچر پسند بھی واقع ہوا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں فرعون اخناتون کے حرم کی ویڈیو فلم بنا کر اپنے ساتھ لے جاؤں تاکہ ہماری یادگار رہے کہ ہم نے فرعون اخناتون کے حرم کی سیر کی تھی، لیکن سارا اور زرتاشا واپس جانے پر بضد تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلتے ہیں، میں تھوڑی سی ویڈیو بنا لوں، میں نے کہا اور اپنی پتلون کی جیب سے سیل فون نکال کر وہاں کی ویڈیو بنانے لگا۔ مجھے ویڈیو بناتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک مجھے سارا کی آواز سنائی دی، بھائی جان، پوتانو غائب ہے۔ میں نے بے اختیار چونک کر اور مڑ کر دیکھا تو میں حیران رہ گیا، واقعی پوتانو موجود نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ پوتانو کہاں چلا گیا ہے؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں، کیا تم نے اسے باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ نہیں تو، سارا نے انکار میں سر ہلایا تو میں بھون چکر رہ گیا۔ پھر میں پوتانو کو آواز دینے لگا، پوتانو کہاں ہو تم؟ پوتانو نے تو کوئی جواب نہیں دیا، البتہ میری آواز وہاں گونج کر رہ گئی۔ پوتانو، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ میں نے ایک بار پھر پوتانو کو آواز دی، لیکن اس بار بھی نتیجہ پہلے جیسا نکلا۔ ابرار، مجھے لگتا ہے اسی مگرمچھ نے پوتانو کو ہڑپ کر لیا ہے، زرتاشا نے خوف بھرے لہجے میں کہا تو میں اس کی احمقانہ بات پر ہنس پڑا۔ زرتاشا، تم بھی احمقانہ باتیں کر رہی ہو، یہ اصلی مگرمچھ نہیں، اس کی تصویر ہے۔ پھر پوتانو اچانک کہاں غائب ہو گیا؟ زرتاشا جھنجھلائی۔ میں دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ باہر چلا گیا ہو، میں نے کہا۔ اگر وہ باہر جاتا تو ہمیں بتا کر جاتا، بغیر بتائے وہ کیسے جا سکتا ہے؟ سارا کی بات معقول تھی۔
اس لیے میں بھی الجھ کر رہ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کرتا، اچانک ہمیں ایک دل روز چیخ سنائی دی تو ہم بے اختیار اچھل پڑے۔ خوف کا یہ عالم تھا کہ سارا اور ناتاشا یکلخت ایک دوسرے سے لپٹ گئی۔ ایک بار پھر دل روز چیخ سنائی دی تو میرے جسم میں سنسناہٹ کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ یہ چیخ پوتانو کی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی اذیت میں مبتلا ہو یا اسے زنج کیا جا رہا ہو۔ یہ چیخ تو پوتانو کی ہے، میں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، مگر پوتانو ہے کہاں؟ بھائی جان کیا سوچ رہے ہیں؟ جلدی سے نکل چلیں۔ سارا کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی تو میں ٹھٹک گیا۔ لیکن ہمیں پوتانو کو بچانا ہوگا۔ کیسے بچائیں گے؟ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہے۔ زرتاشا نے کہا، آؤ دیکھتے ہیں، میں نے کہا اور ٹارچوں کی روشنی میں آگے بڑھنے لگا۔ ابھی ہم نے چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ ہمیں ایک بار پھر پوتانو کی دل روز چیخ سنائی دی تو ہمارے قدم ایسے رک گئے جیسے زمین نے ہمارے قدم جگڑ لیے ہو۔ ہم دھڑکتے دلوں کے ساتھ آگے بڑھے اور پوتانو کو تلاش کرنے لگے۔ ہم حرم کی بھول بھلیوں میں الجھ کر رہ گئے تھے، سمجھ نہیں آتا تھا کہ پوتانو کدھر موجود ہے۔ پھر تو کئی لمحات گزر گئے لیکن پوتانو کی چیخ سنائی نہ دی تو میں تشویش میں مبتلا ہو گیا اور میرے ذہن میں یہ سوال گردش کرنے لگا کہ کہیں پوتانو کو کسی غیبی طاقت نے ہلاک تو نہیں کر دیا۔ بھائی جان دیواروں پر دیکھے۔ اچانک سارا کی سرسراتی آواز سنائی دی تو میں نے بے اختیار چونک کر ٹارچ کی روشنی دیواروں پر ڈالی تو میرے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ دیواروں پر سارا اور زرتاشا نے مارکر سے جو نشان لگائے تھے وہ بھی غائب تھے۔ یہ آخر کیا اسرار ہے؟ میں نے ہونٹ بھینچتے ہوئے سوچا۔ اب تو میں بھی لڑس گیا تھا اور میرے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی کہ ہم کسی مصیبت میں پھنس چکے ہیں۔ دیواروں پر مارکر سے لگے نشان کیسے مٹ سکتے ہیں؟ سارا نے کہا، مجھے یقین ہے کہ یہاں بدروحوں کا بسیرا ہے۔ میں خاموش رہا اور غور سے دیواروں پر ٹارچ کی روشنی ڈالتے ہوئے دیکھتا رہا۔ ہم ایک بار پھر آگے بڑھے اور راہداری گھوم کر جیسے ہی دوسری طرف پہنچے تو بے اختیار ٹھٹک گئے، کیونکہ راہداری میں پوتانو اوندھے منہ پڑا ہوا تھا۔ میں دوڑ کر اس کی طرف پہنچا۔ اس کے قریب بیٹھتے ہی میں نے اسے سیدھا لٹایا تو یہ دیکھ کر میں لرز کر رہ گیا، کیونکہ اس کے سینے میں دل کے مقام پر ایک خنجر گڑا ہوا تھا اور اس کے جسم سے نکلنے والا خون فرش پر پھیلا ہوا تھا۔ پوتانو زندہ تھا اور آہستہ آہستہ سانس لے رہا تھا۔ پوتانو، یہ آواز میرے حلق میں پھنس گئی تھی۔ نن نکل جاؤ یہاں سے۔ تمہیں کس نے خنجر مارا ہے؟ وہ نکل جاؤ۔ پوتانو رک رک کر بولتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ایک ہچکی لی اور بے حس و حرکت ہوتا چلا گیا۔ پوتانو، میں نے پوتانو کو پکارا، مگر پوتانو کی روح پرواز کر گئی تھی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی چاروں طرف گھمائی، مگر مجھے وہاں ہم تینوں کے علاوہ اور کوئی ذی روح نظر نہیں آیا۔ سارا اور زرتاشا بھی میرے قریب آ گئی تھی۔ ابرار، پوتانو کو کس نے ہلاک کیا ہے؟ زرتاشا نے لرزیدہ لہجے میں پوچھا۔ پتہ نہیں، اس نے بتانے کی کوشش کی تھی لیکن بتا نہیں پایا، میں نے جواب میں کہا۔ چلیے بھائی جان، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سارا کی کپ کپاتی آواز سنائی دی۔ میں اسباد میں سر ہلاتے ہوئے اٹھا اور ہم آگے بڑھنے لگے۔ فرعون کے حرم میں یقیناً کوئی ذی روح یا بدروح موجود تھا جس نے پوتانو کو خنجر مار کر ہلاک کیا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ ہم پر بھی وار کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے اب ہم انتہائی ہوشیاری سے آگے بڑھ رہے تھے۔ ہمارے پاس ہتھیار تو تھے بھی نہیں جس سے ہم بدروح کا مقابلہ کر سکتے۔ ہم پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ راہداری کافی طویل تھی اور دیواروں پر لٹکی ہوئی درندوں، جانوروں اور حشرات الارض کی تصاویروں کی وجہ سے ہم پر خوف غالب تھا۔ آگے راہداری دائیں بائیں مڑ رہی تھی اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کس راہداری سے مڑ کر ادھر آئے تھے۔ راہداری کے اختتام پر رک کر میں نے ٹارچ کی روشنی دائیں طرف راہداری میں ڈالی تو وہ بھی طویل راہداری تھی۔ پھر میں نے بائیں طرف والی راہداری میں ٹارچ کی روشنی ڈالی تو دوسرے ہی لمحے میں بے اختیار چونک پڑا، جبکہ سارا اور زرتاشا راہداری میں ایک منظر کو دیکھ کر لرز گئی اور انہوں نے اپنے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے، جس کی وجہ سے ان کے منہ سے نکلنے والی چیخیں دب گئیں۔ ایک دیوار کے قریب 4 انسانی ڈھانچے موجود تھے۔ ان ڈھانچوں سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ 2 مردوں اور 2 خواتین کے ڈھانچے تھے اور ان کو مرے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا، اس لیے تو ان کی لاشیں گلنے کے بعد اب صرف ہڈیوں کے ڈھانچے میں تبدیل ہو چکی تھی اور شیرتے لٹکے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے بیگ بھی پڑے ہوئے تھے جو کہ کافی بوسیدہ اور میلے ہو چکے تھے۔ نہ جانے یہ کون بدقسمت تھے جو اس احرام کے اندر آئے تھے اور غالباً بھول بھلیوں میں پھنس کر آخر کار موت کا شکار ہو گئے تھے۔ ان کے لباس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ کوئی مغربی ٹیم ہی کافی عرصے پہلے یہاں آ پھنسی تھی۔
ان کو شاید کسی خزانے کی تلاش تھی. ان کی موت بھول بھلائیوں میں بھٹکنے سے ہوئی ہوگی اور آخرکار راستہ نہ ملنے کی وجہ سے بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر موت کے منہ میں چلے گئے ہوں گے. کئی سوالات میرے ذہن میں ابھر رہے تھے. ابرار نکلو یہاں سے ورنہ میں خوف سے بے ہوش ہو جاؤں گی. زرتاشا کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی تو میں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا. زرتاشا تم دونوں اپنے حواسوں پر قابو رکھو. جب اتنے خوفناک منظر دکھائی دیں تو ہم کیسے اپنے حواسوں پر قابو رکھ سکتی ہیں؟ سارا نے کہا. ٹھیک ہے آؤ. میں نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور دوسری راہداری کی طرف بڑھ گئے. یہ راہداری بھی آگے جا کر دائیں بائیں مڑ رہی تھی. میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کدھر جائیں. ایسی کون سی راہداری تھی جو باہر کی طرف جاتی ہو؟ راہداری کے اختتام پر پہنچ کر ہم پھر رک گئے. اب کس طرف چلیں؟ میں نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا اور پھر دائیں طرف والی راہداری میں داخل ہو گئے. ابھی ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ اچانک ایک کوی ہیکل چمگادڑ راہداری کے کونے سے نکل آیا. اس کوی ہیکل چمگادڑ کی آنکھوں سے آگ کے شرارے نکل رہے تھے. چمگادڑ نے اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے ہمیں دیکھا اور کریاں چیخ مار کر اندھیرے میں غائب ہو گیا. چمگادڑ بہت ہی کوی ہیکل اور خوفناک تھا. اس سیاہ اور بھدے چمگادڑ کو دیکھ کر زرتاشا اور سارا کی چیخیں نکل گئی تھی. میں نے ٹارچ کی روشنی راہداری کی دیواروں پر پھینکی لیکن سیاہ چمگادڑ مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دی. نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گئی تھی. ہم ایک بار پھر آگے بڑھنے لگے. بھائی جان پاپا کو فون کریں، وہ ان کر ہر تیگ کی مدد سے ہمیں اس حرم سے نکال لیں گے. سارا نے کہا. اس کی تجویز معقول تھی. چنانچہ میں نے اپنی جیکٹ کی جیب سے اپنا سیل فون نکالا اور پاپا کو کال کرنے لگا. لیکن بدقسمتی کہ وہاں سگنل نہیں آ رہے تھے، اس لیے کال نہیں ہو سکی تھی. میں نے سیل فون آف کر کے جیکٹ کی جیب میں رکھ دیا. کیا ہوا؟ زرتاشا نے پوچھا. سگنل نہیں آ رہے. اوہ. سارا اور زرتاشا نے اپنے اپنے سیل فونوں سے پاپا کو کال کرنے کی کوشش کی مگر ان کے سیل فون میں بھی سگنل نہیں آ رہے تھے. مجھے لگتا ہے ہم بھی یہاں دوسرے مسافروں کی طرح بھوک و پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے. زرتاشا نے کہا. اللہ نہ کرے. سارا نے فوراً کہا. بھابھی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ تو کیا کہوں؟ زرتاشا کے لہجے میں مایوسی تھی. مایوسی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ ہماری مدد کرے گا اور ہم اس حرم سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ابھی ہم تھوڑا آگے ہی گئے ہوں گے کہ ہمیں دبیز قالین لٹکے ہوئے نظر آئے. نہ جانے یہ قالین کپڑے یا کس چیز کے بنے ہوئے تھے جو عرصہ دراز گزرنے کے باوجود اپنی جگہ پر قائم اور صحیح حالت میں تھے. میں نے غور سے دیکھتے ہوئے قالین کا پردہ ایک طرف کیا تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت کی شدت سے پھٹنے لگیں کہ دوسری طرف ایک خوبصورت کمرہ تھا جہاں خوبصورت قالین اور مرصع کرسیاں اور ایک بڑی میز موجود تھی جو کہ بہت خوبصورت تھی. سارا اور زرتاشا بھی کمرے کی زیبائش دیکھ کر حیران ہو رہی تھی. شاید یہ کمرہ ملکہ نفریتی کا تھا، میں نے کہا. لیکن میری بات کا کسی نے جواب نہ دیا. میں ان کی حالت سمجھ سکتا تھا. میں خود بھی اندر سے گھبرایا ہوا تھا لیکن ظاہر نہیں ہونے دے رہا تھا. میں جانتا تھا کہ اگر میں نے ہمت ہار دی تو زرتاشا اور سارا تو ہمت ہارنے میں ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں لگائیں گی. میں نے پردہ گرایا اور ہم آگے بڑھ گئے. راہداری کے اختتام پر پہنچ کر ہم ٹھٹک گئے کیونکہ راہداری کے اختتام پر ایک دروازہ تھا جو کہ بند تھا اور دروازے سے کچھ فاصلے پر فرش پر جگہ جگہ لوہے کی میخیں نکلی ہوئی تھی جن کی وجہ سے ان کے آگے جانے کا راستہ بند ہو رہا تھا. ہم واپس مڑے اور تیز تیز مگر پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے. مختلف راہداریوں میں گھومنے پھرنے کے باوجود جب ہمیں حرم سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہ دیا تو میں بھی مایوس ہونے لگا. جس نے بھی یہ حرم بنایا ہے انتہائی بیوقوف انسان تھا. زرتاشا کی جلی کٹی آواز سنائی دی. کیسے؟ میں نے پوچھا. اسے اتنی بھول بھلیا بنانے کی کیا ضرورت تھی کہ انسان اندر آ کر واپس نہ جا سکے؟ اس دور میں ان لوگوں کو سارے راستے معلوم تھے. کاش ہم یہاں نہ آتے. سارا نے کہا. سارا میری بہن پریشان نہ ہو. اللہ نے چاہا تو ہم جلد ہی اس حرم سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے. مجھے تو آپ بھی مایوس دکھائی دے رہے ہیں. نہیں میں مایوس نہیں ہوں. میں نے کہہ تو دیا لیکن یہ سچ تھا کہ میں بھی مایوس ہو چکا تھا. تھوڑی دیر سستانے کے بعد ہم پھر باہر جانے کا راستہ تلاش کرنے لگے. میں چونکہ سب سے آگے تھا اس لیے میں پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا. ہم بھول بھلائیوں میں گھومتے ہوئے واپس اس راہداری میں آ گئے جہاں پوتانو کی لاش پڑی تھی. مگر جیسے ہی میں نے ٹارچ کی روشنی پوتانو کی لاش پر ڈالی تو ایک لرزہ خیز منظر دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے. پوتانو کی لاش سے بے شمار سانپ اور بچھو چمٹے ہوئے تھے اور اس کو نوچ رہے تھے.
یہ ہیبتناک منظر دیکھ کر سارا اور زرتاشا خوف سے کانپ اٹھی۔ سانپوں نے پھن اٹھا کر جب ہماری طرف دیکھا تو ان کے منہ سے پھنکاریں نکلنے لگی۔ ہم بلا خیزی سے پلٹے اور دوڑتے چلے گئے۔ بھائی جان، بھابھی، اچانک مجھے سارا کی آواز سنائی دی تو میں نے رک کر اور پلٹ کر دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہاں زرتاشا موجود نہیں تھی۔ زرتاشا، زرتاشا، میں نے زرتاشا کو اونچی آواز میں پکارا، لیکن زرتاشا نے کوئی جواب نہ دیا۔ سارا کا چہرہ بھی دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ زرتاشا، کہاں ہو تم؟ لیکن زرتاشا نے کوئی جواب نہ دیا۔ میرے دل میں ہولناک خیالات کسمسانے لگے، کیونکہ پوتانو بھی اسی طرح غائب ہوا تھا جس طرح زرتاشا غائب ہوئی تھی۔ زرتاشا، میری آواز راہداری میں گونج کر رہ گئی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں سب جگہوں پر دیکھ لیا، لیکن مجھے زرتاشا کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ انجانے خوف سے میرا دل ڈوبنے لگا۔ مجھے اپنے ہاتھ پاؤں پھولتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ زرتاشا میری زندگی کی ہمسفر تھی، میں اس کی جدائی ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ زرتاشا، کیا تم میری آواز سن رہی ہو؟ میں نے ایک بار پھر زرتاشا کو آواز دی۔ زرتاشا، سارا نے بھی اسے آواز دی۔ میں پاگلوں کی مانند زرتاشا کو تلاش کرنے لگا۔ میں نے سارا کا ہاتھ تھام لیا تاکہ وہ حرم میں کہیں گم نہ ہو جائے۔ مختلف راہداریوں میں گھومتے ہوئے ہم جیسے ہی ایک کمرے میں پہنچے تو وہاں ایک خوفناک منظر ہمارا منتظر تھا۔ کمرے میں 4 مشالیں جل رہی تھی، جس کی روشنی میں کمرہ منور تھا۔ کمرے کے کونے پہ زرتاشا کی ادکٹی لاش پڑی تھی اور اس کی گردن سے نکلنے والا خون فرش پر پھیلا ہوا تھا۔ میں اور سارا دونوں تیزی سے زرتاشا کی طرف بڑھے۔ میں نے ٹارچ فرش پر رکھ دی اور زرتاشا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھا لیا۔ زرتاشا، زرتاشا، کس نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے؟ میں نے زرتاشا کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ لیکن زرتاشا تو مر چکی تھی، بھلا وہ کیسے مجھے جواب دیتی؟ سارا کی حالت بھی دیدنی تھی۔ وہ خوف سے یوں لرز رہی تھی جیسے اسے جاڑے کا بخار آ گیا ہو۔ پھر میں نے زرتاشا کی لاش فرش پر لٹا دی۔ میرا اپنا حال بھی سارا سے مختلف نہ تھا۔ میری زندگی کی ساتھی، میری ہمسفر مجھ سے جدا ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں اب اس وقت کو کوس رہا تھا جب میں احرام دیکھنے کے شوق میں یہاں آیا تھا۔ کاش ہم نہ آتے، لیکن یہ کاش صرف کاش ہی رہ گیا۔ اچانک مجھے قدموں کی آہٹیں سنائی دی تو میں نے بے اختیار چونک کر اور مڑ کر دیکھا تو کمرے کے دروازے پر ایک سیاہ پوش کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر ہم اٹھ کھڑے ہوئے۔ سیاہ پوش نے سیاہ رنگ کا کپڑا اپنے سر پر اس انداز میں باندھا ہوا تھا جس سے اس کا چہرہ ڈھک گیا تھا اور آنکھیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک خنجر تھا جس پر خون واضح دکھائی دے رہا تھا۔ سارا خوف سے لرزتی ہوئی میرے عقب میں چھپ کر اسے دیکھنے لگی۔ کون ہو تم؟ میں نے لرزیدہ لہجے میں پوچھا۔ تم دونوں کی موت۔ یہ تھا خوری حرم کا پہلا پارٹ۔ ابرار اور سارا کا کیا ہوا؟ کیا وہ اس حرم سے نکل پائے یا موت کا شکار ہو گئے؟ یہ ہم اس کہانی کے دوسرے پارٹ میں جان سکیں گے۔ تو خونی حرم کے دوسرے پارٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔